بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، دو ایشوز پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ وفاقی دارالحکومت میں لگاتار درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے. بعض اوقات وہ ٹمبر مافیا ہتھے بھی چڑھ جاتا ہے، لیکن پھر تو چھوٹا موٹا جرمانہ ہوتا ہے اور وارداتیں جاری رہتی ہیں. اور دوسرا، جو سینیٹری ورکر ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو چکا ہے. 32,000 کی بجائے 37,000 ہو چکی ہیں، لیکن ٹھیکیدار ان کو ابھی تک 32,000 دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. انہی سے ہم جانیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آج ہی کی بات ہے کہ ہم یاسمین گارڈن میں گئے تو وہاں پہ ایک یاسر نامی جو ہے فارسٹ گارڈ، اس کی نگرانی میں 8-10 بندے لگے ہوئے تھے درختوں کو کاٹنے کے لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کس کی اجازت سے؟ انہوں نے کہا جی جواد جو پارک مینیجر ہے نا اس نے کہا ہے، اور ہم ٹرمنگ کر رہے ہیں. اور ٹرمنگ کا عالم یہ ہے، وہ ہماری سکرین پہ بھی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے جو شاخیں ہیں موٹی تازی جس سے فرنیچر بنتا ہے وہ بھی وہ کاٹ رہے تھے. پھر اگر سندھو صاحب اگر وہ جینون تھا یا کوئی ٹھیکہ تھا یا لیگل طور پہ ٹرمنگ کر رہے تھے تو جہاں سے وہ شاخ کو کاٹ رہے تھے وہاں پہ مٹی بھی لگا رہے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ تازہ تازہ کٹائی ہوئی ہے. یعنی واردات کھلم کھلا تھی. تو ایک طرف تو سموگ نے اسلام آباد میں بھی ڈیرے ڈال لیے ہیں. انوائرمنٹ والے چاہے جائے کہ وہ نئے درخت لگائیں، نئے درخت کا وہ دن مناتے ضرور ہیں، لیکن نئے درخت لگانے کی بجائے وہ پرانے کو ابھی تحفظ نہیں کر پاتے. اور کتنے بڑی تعداد میں آپ خود مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ٹرکوں کے ٹرک ٹمبر مافیا اسلام آباد سے لے جاتا ہے، پکڑے بھی جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جرمانے ہوتے ہیں. اور آج یاسمین گارڈن ناک کے نیچے ہے، ساتھ ہی CDA کا دفتر ہے. مانگڑ صاحب، اس کو ہمیں دیکھنا اس طرح ہے کہ پہلی بات کہ بہت سے پروگراموں میں ہم نے بات کی ہے کہ جب تک سینئر لیول پہ کاموں کی مانیٹرنگ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس کو منیمائز بھی نہیں کر سکتے. لیکن سٹاف جو ہے ظاہر ہے اس کے جو بھی سکوپ ہے یا لمٹ ہے یا سوچ ہے جو لمیٹیشن اس کی اس کے مطابق کرتا ہے. تو جو سینئر پوزیشن پہ سیلریز یا دوسرے بینیفٹس دیے جاتے ہیں وہ تو اسی بات کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک کہتے ہیں کہ سوفسٹیکیٹڈ ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے کہ جی یہ غلط تو نہیں ہو رہا، یہ اس کا کیا کانسیکوینس ہو رہا ہے، اس کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے. تو جب تک میرے بھائی وہ مانیٹرنگ نہیں ہے اس وقت تک ہم ایکسپیکٹ نہ کریں. نہیں چلے ہم نے مانیٹرنگ کر دی تو آپ نے کر دی. یس. ہاں جی. اب بات ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے چیئرمین صاحب کو یہ ویڈیو بھیجی ہے. ہاں جی. کیا ابھی تک کہیں سے کوئی رسپانس آیا آپ کو؟ مجھے تو کوئی ابھی تک کہیں سے کوئی اس لیے کہ یہ کام اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے. حالانکہ بہت اہمیت میں حالانکہ ہے ہی اہمیت ہے. آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کریں، آپ انوائرمنٹ کی بات کریں، آپ اسموک کی بات کریں، آپ ہیٹ ایمیشن کی بات کریں، آپ کلائمیٹ چینج کی بات کریں، آپ خوبصورتی کی بات کریں، وہ ساری کی ساری ان درختوں سے باہر ہے. اب میں سندھو صاحب 3 چیزیں جو مجھے جس سے مجھے پتا چلا کہ یہ 2 نمبر دھندا ہے مثال کے طور پہ. ایک تو موٹی شاخیں وہ کاٹ رہے تھے. ٹرمنگ تو ہوتی ہے کہ جو نیچے درختیں نیچے آ جائیں، وہ شاخیں نیچے آ جائیں اس کو آپ کاٹتے ہیں، لیکن وہ موٹی موٹی کاٹ رہے تھے. پھر وہ موٹی شاخیں کاٹنے کے بعد ان کو پتوں سے ڈھانپ کے رکھ رہے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. پھر وہ جو جہاں سے کاٹ رہے تھے وہاں پہ مٹی مل رہے تھے تاکہ اگر کوئی بندہ ہم جیسا اوپر آ بھی جائے وہ تو سوکی صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ دیکھیں مٹی لگائی ہوئی ہے. تیسرا، جب ہم نے وہاں پہ پوچھ پرتیت کی، پوچھ گچھ کی، تو وہ اپنی سوزوکی جس کو وہ لوڈ کرنے والے تھے وہ سوزوکی آرا مشین وغیرہ لے کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے. چیئرمین صاحب کو ہم نے بھیجی، لیکن چیئرمین صاحب کو تو چاہیے تھا وہاں پہ فورس بھیجتے، ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے. گرفتاری کا اس کا مطلب کہ کس نے پرمیشن دی؟ ہاں جی. نہیں دی تو کون ذمہ دار ہے؟ ہاں جی. جبکہ آپ بتا رہے ہیں آپ کو اس گارڈ نے بتایا کہ کس نے پرمیشن دی، پارک مینیجر، اور وہ آیا ہی نہیں. میں اس کو پھر کہتا ہوں کہ جب تک سینئر لیول پہ اس کی پین نہیں لی جائے گی اس وقت تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. صحیح. جہاں تک پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمنگ کے نام پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے کچھ ایریاز واقعی ٹرمنگ چاہیے. ٹرمنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شاخیں سڑک کے اوپر آ رہی ہیں، موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر رہی ہیں، متاثر کر رہی ہیں کوئی گھر کو، ان کی ٹرمنگ ہوتی ہے چھوٹی شاخوں کی. ہاں جی. اس میں اس لیول پہ نہیں کاٹا جاتا کیونکہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتے ہیں. ویڈیو میں نے دکھائی، آپ نے دیکھی، میں نے دیکھی. دوسری بات یہ کہ کیا پارک مینیجر ہی آل ان آل ہے، اور کیا یہ صرف روز جاسمین گارڈن میں؟ ہاں جی. میرے بھائی اس کا اگر امپیکٹ دیکھنا ہو نا تو آپ ایک تو دیکھیں کہ ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی جگہ جگہ درخت بیمار اور سوکھ رہے ہیں. ہاں جی. ہم نے نشاندہی کی تھی کہ ان کو کیوں نہیں کاٹتے یا ان کو ریپلیس کیوں نہیں کرتے.
وہ اسی کام کے لیے نہیں کرتے. اچھا یہ یاسمین گارڈن میں تو آج ہم نے ان کو پکڑ لیا نا, تو وہ تو میں نے سنا ہے کہ کچنار پارک اور دوسرے جو یہ شکر پڑیاں ادھر بھی یہ ٹمبر مافیا. میں ادھر آنا تھا کہ ایک تو جو درخت بیمار کمزور یا ایسا سوکھ جاتے ہیں ان کو یہ خود نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ پھر ریکارڈ پہ آ جائیں گے. نمبر 2 اس کا کانسیکوینس آپ یہ دیکھیں کہ شکر پڑیاں کی آپ بات کی نا, وہاں پہ ابھی وہ ٹھیک لگ رہا ہے, لیکن اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں آج سے 4-5 سال 10 سال پہلے سے, تو یہ بہت کم ہو گیا ہے. آپ ذرا جا کے دیکھیں ادھر, تو وہ اسی طرح ہے کہ وہاں سے اس طرح کٹ رہا ہے ایسا ایسا, اور وہاں پہ کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. اچھا یہ وارداتیے جو ہے نا, میں نے دیکھا جو اندرون شہر بڑی بڑے جو درخت ہیں جن کو کاٹتے ہیں, اچھا فریش جو جہاں سے جڑ کاٹتے ہیں نا اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں یا اس کو مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. یہ تو مجھے دیکھیں آج درختوں کے اوپر سے جہاں سے انہوں نے شاخیں کاٹی وہاں پہ انہوں نے اوپر چڑھ کے اس کے اوپر مٹی ملی ہے کہ پتہ نہ لگے کہ درخت کا کاٹا گیا ہے. مانگڑ صاحب باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پلانٹیشن کی بات کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ مہربانی کریں پورے شہر کے جو درخت ہیں ان کو ایک تو چونا کروائیں, بیماریوں سے بچتے ہیں, دوسرا ان کے ساتھ نمبرنگ کروائیں. اب یہاں پہ کویشچن ہوگا کہ جی اتنے کیسے نمبر ہیں؟ بھائی ہر ایریا میں آپ کے فارسٹ گارڈ موجود ہیں, ہر ایریا کے مالی موجود ہیں, چھوٹا چھوٹا ایریا ان کے پاس ہے, اپنے اپنے ایریا میں وہ کریں. اس کا کیا ہوگا کہ کل کو جو بھی درخت غائب ہوگا وہ آن ریکارڈ ہوگا کہ جناب یہ اتنے نمبر تک کدھر گیا ہے. لیکن یہ کام نہیں ہوا پچھلے سال میں, اور نہ یہ ہوگا. اس کی مانیٹرنگ ہو. اس کے لیے پھر میں کہوں گا کہ ہم پارک مینیجر یا مالی یا فارسٹ گارڈ جو ہے نا اس کو صرف قصوروار نہ ٹھہرائیں. اس میں جب یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے تو میرا خیال تھا کہ چیئرمین صاحب کم سے کم ممبر انوائرمنٹ کو کہتے کہ اس کا پتہ تو کرو یہ کیا ہے, اور آپ کو کال آتی کہ جناب یہ آپ کمپلینٹ کر رہے ہیں, ذرا آئے تو صحیح نا, دکھائیں کہاں مٹی لگائی ہے, دکھائیں کہاں انہوں نے بڑے بڑے تانے کاٹے ہیں, اور یہ پرمیشن ہے. یہ پرمیشن ہے. تو اگر اس کا رسپانس نہیں آ رہا تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ساری ملی بگ سے ہوتا ہے. میں اس کا یہ نہیں کہتا کہ پیسے لیتے, میں اس میں نہیں جاتا, میں اس کو اس طرح کا سستی ہے. نہیں سستی کیوں ہے سر؟ میں ان سے میں نے پوچھا جو جہاں پہ لیبر لگی ہوئی ہے کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ٹال پہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل, یا تو وہ مجھے کہتے نا کہ سی ڈی اے کے سٹور میں لے کے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹال پہ لے کے جا رہے ہیں. جو آفیشیلی کٹائی ہوتی ہے نا, ہاں جی, وہ سی ڈی اے کے سٹور پہ جا کے سٹیگنگ ہوتی ہے اس کی. ہاں جی, اس کے بعد وہ نیلامی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. تو وہ اس طرح جا کے گاڑیوں میں ڈال کے پرائیویٹ میں باہر نہیں جاتی. لیکن ہم تو بات کرتے ہیں خدا را, لیکن امید کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے چیئرمین صاحب اس پہ انکوائری کروائیں. چیئرمین صاحب مہربانی کریں, ممبر انوائرمنٹ کر کے کہ اس کو بلائیں جو پارک مینیجر ہے اور وہ گارڈ جس کی آپ نے کارڈ چلایا ہے, ہاں جی, کہ بھائی بتائیں آپ نے پرمیشن دی, پرمیشن دی تو کس چیز کی دی, ہاں جی, اگر نہیں دی تو کس حد تک آپ نے ان کو کہا تھا کہ کر لیں, اگر اسے بیاونڈ گیا تو کس نے چیک کیا, اور کیا یہ روز جاسمین گارڈن میں ہے, کیا یہ F9 پارک میں نہیں ہے, کیا یہ شکر پڑیاں میں نہیں ہے, کیا دوسرے پارکس میں نہیں, یہ سب کو حاضر کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا سندھو صاحب, ایک یہ ایشو, دوسرا ایشو یہ ہے کہ شہر کی جو صفائی کرتے ہیں یہ ہمارے جو صفائی والے ورکر جو ہیں, ان کا گلہ ہے کہ جی ہماری تنخواہ جو ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, تو حکومت کی طرف سے تو اس کو 47,000 کر دیا گیا, 37,000 کر دیا گیا. ہاں جی, تو 37,000 کر دیا گیا, لیکن ٹھیکیدار ہمیں 32,000 ہی دے رہا ہے. تو گلہ تو جائز ہے ان کا. گلہ جائز ہے, جائز نہیں, جائز سے زیادہ جائز ہے. اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں ڈی جی سے میں نے ملتا تو ظاہر ہے جون جولائی میں سیلریز بڑھتی ہیں ان کی, تو اس میں باقاعدہ پرویژن رکھتے تھے کہ جو گورنمنٹ کی اپرووڈ سیلری ہے وہ ہم دینی شروع کریں گے. تو وہ ایگریمنٹ کے مطابق پابند ہے, اور اس میں کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہے, کیونکہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے اپروو کر دی ہے اور یہ سی ڈی اے نے پے کرنی ہے. اچھا یہ سینیٹری ورکر جو ہیں ان کی تقریباً تعداد کتنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ 2,500-3 ہزار تو ہوگی. اگر 3,000 ہوں تو فی سینیٹری ورکر 4,000 ٹھیکیدار بچا لیتا ہے, تو 12 لاکھ تو ادھر سے بچا لیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق. سر بات اس طرح ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ تو سی ڈی اے کے ملازم ہیں, ان میں تو یہ نہیں ہے, یہ ایکچولی جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں نا ان کی ہے. جی صحیح.
یہی بات ہے کہ پہلی بات تو سی ڈی اے کوشش کرتا ہے بچانے کی، ہاں سی ڈی اے کو پے کرنی چاہیے، صحیح سی ڈی اے پابند ہے اس بات کا کہ جتنی فیڈرل گورنمنٹ نے سیلری مقرر منیمم ویج مقرر کی اتنی دینی ہے. صحیح. دوسرا بات میں اگر مل بھی جائے تو ٹھیکیدار بھی بیچ میں کرتا ہے. ہوں تو اس لیے میرے بھائی اگین کہ جو متعلقہ صاحبان ہیں ان کو انشور کرانا چاہیے. جو ڈائریکٹر ہیں سینیٹری مشوق صاحب ویسے اچھے آفیسر ہیں، ان کو خود دیکھنا چاہیے اس معاملے میں. میرا خیال ہے شاید اس کے نالج میں بھی نہ ہو ہوں تو، لیکن اس کا فرق یہ پڑتا ہے نا کہ ان کی ایفیشنسی متاثر ہوتی ہے ورکر کی، یا آپ اس کو پوری سیلری نہیں دے رہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کی وساطت سے ایٹ لیسٹ اس ایشو کو امیڈیٹلی ٹیک اپ کرنا چاہیے. آپ کے ایگریمنٹ میں پرووائڈڈ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ان کو آپ جو سیلری فیڈرل گورنمنٹ نے منیمم ویج مقرر کی ہے ان کو فوری طور پہ اور ان ٹائم سیلری پیمنٹ کو میرا خیال ہے کہ ان انشور کروایا جائے. دونوں سندھو صاحب ان دونوں ایشوز کا تعلق سموگ سے ہے، چونکہ صفائی ہوگی تو سموگ کم ہوگی اور درخت نہیں کٹیں گے تو سموگ کم ہوگی. سر سموگ اسلام آباد میں ایک فرق دیکھیں آپ، لاہور سموگ کی اور اسلام آباد سموگ کی. جو لاہور ہے وہاں پہ ڈارکنیس زیادہ ہے، اسلام آباد میں ڈارکنیس کم ہے. ہاں جی لیکن ہے وہ گہر جس کو کہتے ہیں بجائے وہ ہے. اس کا مطلب کہ اسلام آباد میں وہ جو کاربن پارٹیکلز ہیں وہ کم ہے، ڈسٹ زیادہ ہے. صحیح. تو میرے بھائی میں اس کی چیئرمین صاحب کو ایک مثال دوں گا جس کو کہتے ہیں سائٹ مینجمنٹ. آپ کے پروجیکٹ پہ جو 9th ایونیو کے آپ کا فلائی اوور بن رہا ہے وہاں پہ چیئرمین صاحب جا کے دیکھیں کہ کیا اگر جو ٹریفک ہے وہ پوری کی پوری اس لین کی آپ نے کچے رستے سے چلا دی ہے. آپ مغرب کے ٹائم پہ وہاں پہ جا کے ڈسٹ کی حالت دیکھیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را ایک تو جو اس کے کہتے ہیں پریکاشنری میجرز کہ اگر ٹریفک چلائیں بالکل چلائیں آپ، لیکن اس کا چھڑکاؤ ہونا چاہیے ٹائم اینڈ اگین تاکہ ڈسٹ اس کی نہ اڑے. بہت شکریہ جناب سندھو صاحب. تو ناظرین یہ دو بڑے ایشو ہیں اسلام آباد کے، ایک تو درخت مسلسل کاٹے جا رہے ہیں، ٹمبر مافیا جو ہے وہ سی ڈی اے کی چھتری کے نیچے یہ ساری واردات کرتا ہے. پہلے تو ہم ذرائع کے مطابق کہتے تھے، آج تو ہم نے وہاں پہ موقع پہ جا کے دیکھ لیا کہ سی ڈی اے کا فارسٹ گارڈ جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ فارسٹ مینیجر جو ہے، پارک مینیجر جو ہے جواد، اس نے اجازت دی ہے. اور دوسرا بڑا ایشو ہے کہ جو ہمارے سینیٹری ورکر ہیں ان کی 37,000 اگر اللہ نے تنخواہ کاری دی ہے تو بھائی ٹھیکیدار کو چاہیے ان کو مکمل دے. شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.